بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وقت اسکولیں بند ہے اور تمام درس و تدریس کے امور ہم آن لائن ویڈیوز کے ذریعے سے انجام دے رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم اپنے اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تہنید جماعت نہم مضمون اردو کا یہ سبق تہنید، جس کے مصنف سید سلیمان ندوی ہیں اور اس ویڈیو کو تیار کر رہے ہیں عبدالخالق سر۔ یہاں پر سبق کی شروعات کے ساتھ ہم آتے ہیں پہلی بات کی طرف کہ پہلی بات میں کن چیزوں کو سمجھایا گیا ہے۔ سبق کا مرکزی خیال یہاں پر پیش کیا گیا ہے کہ زبانیں مختلف ہوتی ہیں اور تمام زبانیں ایک دوسرے سے آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ کچھ الفاظ ایک جیسے ہیں، معنی الگ الگ ہے، کچھ الفاظ الگ الگ ہے، معنی ایک جیسے ہیں۔ اس طریقے سے اس کو دلچسپ انداز سے مصنف سید سلیمان ندوی نے بہت اچھے سے پیش کیا ہے۔ ایک بات اور یہاں پر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ زبان کے ارتقاء کے لیے، یعنی زبان کو بڑھانے کے لیے دوسری زبانوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور دوسری زبانیں استعمال ہوتی ہیں، جس کے ذریعے سے زبان کے اندر ارتقاء ہوتا ہے۔ تو اسی چیز کو یہاں پر سید سلیمان ندوی نے پیش کیا ہے۔ آگے آتے ہیں جان پہچان کی طرف کہ جان پہچان میں سید سلیمان ندوی کے تعلق سے کیا باتیں یہاں پر بتائی گئی ہیں۔ سید سلیمان ندوی اپنے آپ بے مثال شخصیت ہے، زبردست عالم، مفکر اور تنقید نگار، ہر اعتبار سے ہر شعبے میں باکمال رہے ہیں۔ اور اگر ہم ان کے آبا و اجداد کو دیکھیں گے تو تمام ان کے بزرگان دین جو آبا و اجداد ہیں، بڑے کمال کے بزرگان دین گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں۔ سید سلیمان ندوی کا تعلق بہار دسنا سے ہے۔ 22 نومبر 1884 کو یہ بہار میں پیدا ہوئے تھے۔ وہیں بہار سے انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ جب لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام ہوا تو سید سلیمان ندوی نے وہاں پر اپنا داخلہ کرا لیا اور وہیں پر اپنی تمام علوم کو مکمل کیا اور وہیں سے جو ہے فارغ ہو کر کے اپنے تعلیم کو مکمل کیا۔ اس کے بعد وہ صحافت سے جڑ گئے۔ صحافت کہتے ہیں اخبار کی لائن کی جو چیزیں ہوتی ہے، اس میں لکھنا ہوتا ہے، ادارت ہوتی ہے، مختلف کام ہوتے، اس کو انہوں نے سنبھالا۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد کا جو بہت مشہور اخبار الہلال، اس کی ادارت کو انہوں نے سنبھالی اور وہاں پر کام کیا۔ اس کے بعد وہاں کی ملازمت کو چھوڑ کر پونا مہاراشٹر میں واڈیا کالج میں فارسی پڑھانا شروع کیے، استاد بنے وہاں پر، اور اردو فارسی کے ساتھ عبرانی اور انگریزی زبان بھی انہیں بہت اچھی طریقے سے آتی تھی۔ انہوں نے شبلی نعمانی کا قائم کردہ ادارہ دارالمصنفین، جو بڑا ادارہ ہے، ابھی بھی چل رہا ہے، اس کو انہوں نے سنبھالا اور اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لی۔ سید سلیمان ندوی بڑے پائے کے تنقیدی اور تحقیقی مکالمے لکھنے میں مذہبی اعتبار سے، فلسفی اعتبار سے مشہور تھے۔ انہوں نے سیرت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض القرآن، خطبات مدارس اور نقوش سلیمانی، یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ اور سیرت النبی جو مولانا شبلی نعمانی لکھ رہے تھے، بیماری کی وجہ سے اسے مکمل نہ کر سکے، اپنے استاد کہو انہیں، تو ان کی لکھی ہوئی اس ادھوری کتاب کو انہوں نے مکمل کیا 6 جلدوں میں، سیرت النبی کے نام سے، اور کراچی میں 1953 میں ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت یہ کراچی پاکستان میں ہیں۔ تو یہ تھی جان پہچان، جہاں پر تھوڑی سی سید سلیمان ندوی کی کردار پر اور ان کی زندگی پر روشنی ڈالی گئی۔ اب آتے ہیں ہم سبق کی طرف، سبق تہنید۔ یہاں پر سبق کی شروعات میں سب سے پہلے تہنید کو سمجھایا گیا ہے کہ تہنید کیا ہے۔ تو تہنید کے اگر ہم لفظی معنی دیکھیں گے تو یہاں پر ٹھیٹ یا ہندیہ کے معنی میں آ رہا ہے کہ، اور عربی زبان کے اعتبار سے عربی میں اسے تعریض کہتے ہیں،
فارسی کے لوگوں نے اسے تفریز کا لفظ دیا ہے، اور اردو نے اسے بدل کر کے تبدیل کر کے تہنید کو کہا ہے کہ اسے ہم نے تہنید کا نام دیا ہے۔ یہ سلسلہ عربوں سے چلا آ رہا ہے، اور عربوں سے اس میں یہ تہنید کا عمل ہو رہا ہے زبان کے اعتبار سے، زبان کے اندر۔ تو اسی کی جو ہے شروعات یہ ہے۔ اب آتے آگے زبانوں کے تعلق سے، یہاں پر پہلے بات سمجھائے گی یہ کہ کوئی بھی زبان کو بڑھنے کے لیے، پھلنے پھولنے کے لیے، اس کے ارتقاء کے لیے، اس کو پھیلاؤ کے لیے، یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر تبدیلی ہو۔ اس سے زبان کے اندر ترقی ہوگی، زبان بڑھے گی، پھلے گی، پھولے گی اور بدلتے رہے گی۔ اور اگر ہم اپنے درسی کتاب میں بھی دیکھیں تو درسی کتاب کی ہماری جو کچھ نظمیں ایسی ہوتی ہے جو ہمارے پڑھنے میں بالکل الگ ہوتی ہے، جو معنی کے اعتبار سے اور الفاظ کے اعتبار سے، جو پرانی اردو ہم کہتے ہیں، ولی دکنی کے زمانے کی اردو، یہ بالکل الگ ہوتی ہے۔ اس کا لکھنا، اس کا پڑھنا تو سیم ہوتا ہے، لیکن لکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ تو یہ ارتقاء ہے کہ پرانی اردو اور آج کے دور کی اردو میں فرق ہے۔ تو یہ تبدیلی کا جو سلسلہ ہے یہ ترقی کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی چیز کو اس سبق کے ذریعے سے مصنف سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے زبانوں کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی مثال دی کہ جیسے قوموں کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، جیسے یہاں پر مثال دی ہے کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، پوری دنیا ایک ہے، دنیا کے رہنے والے انسان ایک جیسے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ فرنگی، حبشی، ہندی، چینی، ترکی، ان سب کا ناک نقشہ، رہن سہن اور ان کی جسامت، ان ساری چیزوں میں فرق ہے۔ اگر ہم خود غور کریں تو ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے انسان جس طریقے سے دکھتے ایسے افریقہ کے لوگ نہیں دکھتے۔ ہم سے زیادہ ہیلدی، مضبوط، چوڑے، ہے نا، حبشی لوگ جو ہوتے تو وہ ہم سے زیادہ وہ ہوتے۔ اس کے مقابلے میں یورپ کے اگر ہم لوگ دیکھیں اور امریکہ کی طرف اگر وہاں کے لوگ دیکھیں تو ہم سے زیادہ گورے ہوتے سب، اور ان کی جسامت کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ تبدیلیاں ہیں، حالانکہ سارے کے سارے انسان ہیں، لیکن انسان ہونے کے باوجود ان کے اندر وقت یعنی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اس پر اس کے اثرات ہم کو دکھائی دیتے۔ اسی طریقے سے ہماری زبانوں کے اندر بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور اس کی تبدیلیاں ضروری ہے کہ کس طریقے سے اگر ہم اس میں تبدیلی لاتے ہیں تو اس سے زبان کا ارتقاء ہوتا ہے، زبان میں ترقی ہوتی ہے۔ تو اسی کو یہاں پر سمجھایا ہے کہ کچھ چیزیں حرفوں کو بھی نہ بدلتے ہیں، لفظ نہیں بدلتے ہیں، کبھی لفظ بدل جاتے، معنی نہیں بدلتے، کبھی معنی بدل جاتے۔ تو یہ ہیرا پھیری کا جو عمل ہے یہ وقت سے ہوتا آ رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ یہاں پر اسی چیز کو سمجھایا ہے کہ کچھ حرف ہندی میں ہیں، عربی میں نہیں ہیں، اردو میں ہیں، فارسی میں نہیں ہیں۔ تو اسی کو سمجھا جیسے عین، حمزہ، الف اور میں، سا، صاد، سین اور تا اور توئیں، یہ فرق ہمارے اس میں تو ہے، لیکن ہندی میں اس کا فرق ہم کو نہیں ملتا۔ حمزہ، عین اور الف، اس کے لیے ہندی میں کیا لفظ ہے، کیا حرف ہے، تو اس کے لیے سمجھا نہیں سکتے۔ ہندی میں صرف آ اور آ ہے، وہاں پہ عین کے لیے کچھ اور نہیں ہے، حمزہ کے لیے کچھ اور نہیں ہے، الف کے لیے کچھ اور نہیں ہے۔ ایسی سا ہے اور سواد ہے، یہ دونوں، اور سین، یہ تینوں کے لیے ایک ہی لفظ سین، سا ہے۔ اسی طرح سے تے اور توئیں، یہ بھی الگ الگ ہے۔ تو تا اور تھا وہاں پہ ہے، مگر یہاں پہ تا اور توئیں کو سمجھانے کے لیے وہاں پر دونوں کے لیے کوئی الگ الگ لفظ نہیں ہے۔ تو یہ چیز کو اس طریقے سے سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے زبانوں کے اندر فرق ہے، حرف کے اندر فرق ہے۔ کچھ حرف جیسے ابھی ہم دیکھیں تو اردو کے حرف الگ گنتی گنے تو 37 ہوتے، عربی کے گنیں گے تو وہ کم ہوں گے، انگلش کے گنیں گے تو الگ ہوتے۔ تو یہ ساری چیزوں کے جو الفابیٹس جسے ہم کہتے ہیں، حرف کہتے ہیں، حرف تہجی کہتے ہیں، یہ سب کے الگ الگ ہے، اور وہ اپنے اعتبار سے اس کو ڈھالا گیا ہے۔ یہاں پہ پھر آگے سمجھاتے ہوئے عربی کا صحیح لفظ تمنی ہے، یہاں پر لفظ تمنی ہے، فارسی والوں نے اس کو لیا تو اس کو تمنا کر دیا،
اور قبول بھی کر لیا. ہم نے بھی لیا, ہم نے بھی تمنا کو لفظ کو لے لیا اور اس کو قبول کر لیا. آج ہم تمنا کا لفظ خواہش کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. عربی میں تماشی لفظ ہے. اس تماشی کو ایرانیوں نے, فارس والوں نے اس کو تماشا کر دیا. ہم نے اس کو پسند کیا, ہم نے بھی تماشا لے لیا, کھیل کود تماشا اس طریقے سے آ گیا. لالٹین کا اصل لینٹرین تھا, لینٹرین صحیح لفظ تھا, ہم نے اس کو بدل کر لالٹین کر دیا. تو یہ لفظوں کی تبدیلی, لفظ جو بنے اس کی تبدیلی, کہ تماشی سے تماشا, تمنی سے تمنا, لینٹرین سے لالٹین, ہے نا. اسی کو چھوڑ کر مبادلہ سے تبادلہ ہو گیا, تبادل ہو گیا. تو یہ لفظوں کی تبدیلی ہے. تو زبان اپنے اندر خود مختار حکومت کا پتہ چلتا ہے کہ بھئی زبان جو ہے خود مختار ہے, اور ایک طاقت اس کے اندر ہے کہ وہ دوسری قوم کے ساتھ جیسے حکومتیں ہوتی ہے, تو حکومتیں اپنی طاقت کا استعمال کر کے دوسرے کے اوپر حملہ کرتی ہے, دوسرے کے اوپر وہ اپنا رعب جمانے کی کوشش کرتی ہے, اس علاقے کو فتح کرتی ہے اور اس کو تسلط قائم کر کے اپنا اندر داخل کر لیتی ہے. جب وہ اس کو اپنے اندر داخل کر لیتی ہے تو وہ اس کا حصہ بن جاتی ہے. پھر وہاں کے لوگوں کو اس بادشاہ کی اطاعت کرنا پڑتی ہے جو جیت کر آیا ہے. اسی طریقے سے زبانوں کا معاملہ بھی ہے کہ زبان بھی ایک طرح سے خود مختارانہ حکومت کی طرح سے ہے, کہ جس طریقے سے کہ جب وہ اپنے کوئی دوسری زبان کا لفظ ہماری زبان میں آتا ہے تو وہ ہمارے اعتبار سے استعمال ہوگا. پھر اس کی پابندی نہیں رہی کہ بھئی جیسے تمنی کا لفظ ہے اور ہم نے اس کو لیا اور اس کو تمنا کیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عربی والوں کو اس پر شکوک ہو گئے اور اعتراضات ہو گئے. ہم نے اس کو لیا اور ہم نے اس کو تمنا میں تبدیل کر دیا, لینٹرین کو لیا لالٹین کر دیا. تو اس طریقے سے یہ چیز ہم زبانوں کے اندر اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے طور پر تبدیل کر سکتے ہیں اس کو. آگے چلتے ہیں. اسی طریقے سے آگے کسی لفظ کو ہندوستانی بنانے کے بعد ہم کو حق ہے کہ ہم اس کے معنی سمجھے, اصل سے مجاز کے طور پر قریب ہو یا کسی لگاؤ کی وجہ سے ہماری زبان میں پیدا ہو جائے. جیسے لفظ یہاں پر منہ کا لفظ دیا ہے کہ عربی میں اس کے معنی منہ کے ہیں, وجہ کے معنی منہ کے ہے. لفظ وجہ اس کو منہ کے معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ منہ کا لفظ کہیں اور کچھ اور معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے آگے ہم دیکھیں گے تو رسی اور ڈوری عربی میں اس کے سبب, وجہ کو ہم نے سبب سے لے لیا, یعنی وجہ ہے. وجہ کے اصل معنی دیکھیں تو عربی میں منہ کے ہے, ہم نے منہ کو الگ لفظ معنی میں لیا اور وجہ کو الگ معنی میں لیا. وجہ سبب کے معنی میں آئی اور منہ جو ہے ہمارے جسم کا حصہ جو جس سے ہم بولتے ہیں اس کو ہم نے اس معنی میں لیا. اسی طریقے سے خود سبب کیا ہے, عربی میں اس کے معنی رسی اور ڈوری کے ہے. یعنی فارسی میں ہم دیکھیں گے تو جو سبب ہے, سبب کے معنی رسی اور ڈوری کے ہے, جبکہ ہم سبب کے معنی وجہ کے لیتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ چیز فرق ہے. لفظ نقد ہم کہتے ہیں ہماری زبان میں, اردو زبان میں نقد جو ہے کیش کو کہتے ہیں, پیسے کو کہتے ہیں, اور عربی زبان میں اس کو پرکھنے کے معنی میں لیا جاتا ہے. تو یہ زبانوں کا فرق ہم کو سمجھنا ہے. اور نقد جاتا ہے تو اسی سے جو ہے دام لفظ وجود میں آیا, اور نقد دام ہمارے سامنے ایک نیا لفظ آیا, اور نقد سے ادھار ہمارے سامنے بنا کہ نقد ایک چیز ہے اور ادھار ایک چیز ہے. کہ نقد جو کیش ہوتا ہے, ادھار جو ہم بقایا رکھتے ہیں کسی کے اوپر تو وہ ادھار. تو اس طریقے سے لفظوں کو ہم جب دوسری زبان سے لیتے ہیں تو اس کے اندر نئے معنی کے ساتھ نئے الفاظ ہم کو ملتے ہیں, اور اس سے کئی الفاظ ہم کو بنتے ہیں. تو اس کا یہ ہم کو فائدہ ہوتا ہے اور زبان میں ارتقاء پیدا ہوتا ہے, ترقی ہوتی ہے. اسی کو ہم آگے اب دیکھیں گے اس کے بعد کہ علاقہ ہندوستان میں زمینداری کے گاؤں کو کہتے ہیں.
عربی میں اس کے معنی لگاؤ کے ہے۔ اب یہ دیکھو یہاں پر یہ فرق ہے کہ علاقہ جو لفظ زمینداری کے معنی میں آتا ہے، عربی میں اس کے معنی لگاؤ کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر چیز کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، اور جس علاقے سے ہم رہتے ہیں اس سے ہمارا قریبی تعلق، قریبی رشتہ ہوتا ہے، دلی محبت اور جذبات ہوتے ہیں۔ اسی کے بعد دوسری مثال دی ہے عذر کے، کہ عذر کے معنی بے وفائی کے ہیں۔ عذر کے معنی کیا ہے؟ بے وفائی کے ہیں۔ اور یہاں پر عذر کا جو لفظ ہے یہ عربی میں بے وفائی کے نام پر استعمال کیا جاتا ہے، کہ جب فوج کا کوئی افسر جو ہوتا ہے وہ بدامنی پھیلنے پر بھاگ جاتا ہے، میدان چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے انسان کو، ایسے افسر کو غدر کہتے۔ ہمارے یہاں پر جو 1857 میں جو انگریز اور ہندوستان کے درمیان میں، انگریزوں اور ہندوستانیوں کے درمیان میں لڑائی ہوئی تھی، اس کو ہم غدر کہتے ہیں۔ تو یہ لفظوں کا فرق ہے۔ جب آگے واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ اپنی جگہ سے ہٹتا ہے اور دوسرا بادشاہ اس کی جگہ پر تخت پر بیٹھتا ہے، تو اس کے لیے لفظ جلوس ہے۔ کیا لفظ ہے؟ جلوس لفظ ہے۔ اور اسی کو جو ہے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جب کوئی بادشاہ ہٹتا ہے اور اس کی جگہ دوسرا بادشاہ تخت نشین ہوتا ہے، تو وہ سال جلوس اور تخت نشینی کا سال کے طور پر منایا جاتا ہے، نئے بادشاہ کے تخت پر بیٹھنے کی وجہ سے۔ اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ، بڑے اس کے لاؤ لشکر کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے لوگ جو ہے اس نئے بادشاہ کے ساتھ نکلتا ہے۔ بادشاہ جو ہے بڑے مجموعے کے ساتھ باہر اپنی رعایا کے درمیان میں چلتا ہے اور معائنہ کرتا ہے، تو اس سے لفظ جو ہے جلوس بنا۔ تو اسی کو ہم نے اپنے اس کو لے لیا جلوس، جو ہمارے یہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، انجمنیں بنتی ہے، جلوس، اور جلوس سے اجلاس بن گیا۔ تو اس طریقے سے ہم کو جلوس لفظ ملا اور جلوس سے اجلاس لفظ مل گیا۔ جس جگہ ہم بیٹھتے ہیں عربی میں اسے مجلس کہتے ہیں، جہاں پر کچھ لوگ مل کر بیٹھتے ہیں تو اسے مجلس کہتے ہیں۔ اور تو اس میں وعظ و نصیحت کی باتیں ہوتی ہے، جیسے علماء کی مجلس ہوتی ہے، صوفیہ اکرام کی مجلس ہوتی ہے، بزرگان دین کی مجلس ہوتی ہے، جہاں پر اکثر لوگ جاتے ہیں، بیٹھتے، ان سے ہم کلام ہوتے، ان سے نصیحت لیتے، ان سے زندگی گزارنے کے طریقے پوچھتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں وہاں پر نشستوں میں بیٹھ کر وہ لوگ سکھاتے ہیں۔ تو اس کو مجلس کہتے ہیں۔ اسی سے جڑ کر جو نشست بنی اور تقریر وجود میں آئی، کہ تقریروں کو مجلس میں کہنے لگے۔ تو اس طریقے سے یہ چیز کا ایک اضافہ اس کے اندر ہم کو دیکھنے ملتا ہے۔ اسی طریقے سے لفظ دولت عربی لفظ ہے، تو دولت کے معنی جو ہے عربی کے اعتبار سے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جانا، کہ عربی میں جو اس کے معنی کیا ہے؟ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جانا۔ جبکہ عربوں کے جو سلطنت ہوتی تھی وہ ایک کے بعد دوسرے کے ہاتھ میں جاتی تھی، تو اسے دولت کا نام دیا جاتا تھا۔ تو دولت سے دول کا لفظ بن گیا، کہ دول لفظ بنا۔ اور اسی طریقے سے جب یہ لفظ ہمارے پاس آیا تو دولت برطانیہ اور دول یورپ ہم بولتے تھے، اس کو جو ہے ہم نے یہاں پر استعمال کیا، کہ دولت برطانیہ اور دول یورپ ہم اس کو بولتے تھے۔ اس طریقے سے یہ لفظ ہمارے یہاں پر دولت کے اس میں آیا۔ تو ایرانیوں نے جب اس کو لیا تو ایرانیوں نے اس دولت کو خوش قسمتی سے جوڑا، یہ خوش قسمتی کے معنی میں اس کو بولتے ہیں، جس کی یادگار فارسی کی بدولت ہمارے ہندوستان میں بدولت بولنے لگے۔ ہم نے جو ہے اس کو لیا، دولت کو ہم نے لیا، تو دولت خوش نصیبی کے معنی میں آئی، اور ہمارے یہاں پر مال و زر کے معنی میں آئی، اور دولت سے ہم نے لفظ بدولت بنا دیا اس کی وجہ سے۔ تو اس طریقے سے ہم کو ایک نیا لفظ ذریعے کے معنی میں مل گیا، اور دولت جو خوش قسمتی کی علامت ہے اس کو ہم نے زر و مال سے جوڑ دیا۔ تو یہ لفظ ہمارے پاس نئے اردو میں اس کا اضافہ ہوا، اور دولت سے دولت مند، دولت مندی، یہ نئے لفظ ہمارے حصے میں آئے۔ اسی طریقے سے عربی میں غصے کے معنی حلق میں کسی چیز کے اٹک جانے کے۔ اب عربی کے معنی کے اعتبار سے غصے کے معنی اور کسی چیز کے اٹک جانا، اور ہم اردو میں جو
غصے کے معنی لیتے ہیں وہ کتنا فرق ہے۔ تو اردو میں اس کے معنی غیظ و غضب کے ہے، اور خفا، لفظ خفا جو ہے فارسی میں خفا کتنا یعنی اس کے لکھنے کا فرق ہے کہ یہاں پر حمزہ سے لکھا جا رہا ہے اور یہاں پہ الف سے لکھا جا رہا ہے۔ تو خفا ناراضگی کے شکل میں ہم ہندوستان میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ بعض لفظ خیالات کی بدولت ہاتھ آئے ہیں، جیسے عربی میں فلک آسمان کو کہتے ہیں۔ نجومی اور جوتشی کا جو سلسلہ ہے، جو علم نجوم کے جاننے والے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ساری مصیبتوں کا جو آنا ہے وہ آسمان کے گردش سے ہے۔ تو یہ لفظ فلک آسمان سے ملا، فلک سے فلاکت بنا، اور فلاکت سے فلاکت زدہ، فلاکت کا مارا، مفلوق، اس طریقے سے مفلوق الحال، یہ مسلسل ہمیں کچھ نئے الفاظ اس کے ذریعے سے ملتے چلے گئے۔ اسی قسم کے ہزاروں عربی کے الفاظ اور معنی ہم کو لفظ تراکیبیں ہم کو ملی، اور کئی لفظ ہمارے حصے میں ہندوستان کی زبان اردو زبان میں آئے۔ اسی طریقے سے پاندان، اگالدان، خاصدان، عطردان، قلمدان، جزدان، چائے دان، دودھ دان، شکردان، روشن دان، سنگاردان، شمع دان، روشندان جہاں سے روشنی آتی ہے، قلم دان، قلم رکھنے کی چیز، اس کا تصغیر بنائیں تو اس میں دانی کر دیے، چھوٹی یہ کی اضافہ کر دیے، سرمے دانی یعنی سرما رکھنے کی چھوٹی سی، مچھر دانی، تلے دانی، سوئی دھاگا رکھنے کے لیے جو استعمال ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ لفظوں سے مل کر بننا یہ ہمارے سامنے آیا۔ اسی طریقے سے ہندوستان میں بھی یہ عمل ہوتا رہا، ہندی اور سنسکرت کے بہت سارے الفاظ ہماری زبان میں شامل ہوئے اور نئے نئے الفاظ بنے۔ گنگا جمنا دریاؤں کے نام یہاں پر ہے، سونے چاندی کی مالان سے جو نقاشی کی گئی ہے، جو وہ گنگا جمنی ہے۔ لفظ برہمن تھا جو ذرا بھاری تھا، اس کو ہم نے برہمن کر دیا، یعنی اب ہم نے کس طریقے سے اس گنگا جمنی تہذیب میں رہتے ہوئے، ہندوستان میں رہتے ہوئے، ہندی سنسکرت کس طریقے سے ہماری اردو زبان میں اس کو کیسے داخل کیا۔ تو لفظ برہمن یہ تھوڑا مشکل تھا، تو اس کو برہمن کر دیا، رنا کو جو ہے نون سے ہم نے بدل کر کے اس کو الگ کر دیا۔ یہاں پر دیکھیں گے اس کو ہم، یہ برہمن ہے اور یہ برہمن ہے۔ اسی طریقے سے گن اگر ہم دیکھیں گے، اس کو ہم نے گن کر کے ہلکا کر دیا، گن لفظ۔ اسی طریقے سے برکھا جو بارش کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو برسات سے ہم نے کر دیا۔ وچار کو بچار سے، سوچ بچار کو ہم نے سوچ بچار سے بدل دیا۔ اس طریقے سے آشا کو ہم نے بدل دیا، جب تک سانس ہے تب تک آس ہے، یہ ہمارے پاس ایک نئی کہاوت آ گئی۔ تو اس طریقے سے بہت سارے الفاظ کی ہیرا پھیری کر کے نئے نئے الفاظوں کا اضافہ کیا گیا، اور یہ ایک عمل ہے جو مستقل چلتا رہنے والا عمل ہے۔ دوسری زبانوں سے لفظ آتے رہیں گے اور اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہے گا، اور اس طریقے سے زبانوں کے اندر ارتقاء ہوتا رہے گا اور زبانوں میں ترقی ہوتی رہے گی۔ یہ یہاں پر یہ سبق مکمل ہوا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر اس میں کوئی ہے تو ہم آئندہ اس کو ہم آن لائن میں، آپ انفرادی میں اس کے تعلق سے سوالات کر سکتے ہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے ویڈیو میں ہم اس کے سرگرمی اور اقتباسات کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔